السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں کافی ود رمضان۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ماشاءاللہ اسکاٹ لینڈ کی جان اور گلاسگو کی شان، ہمارے اپنے غلام ربانی صاحب MBE ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے گپ شپ کریں گے اور ان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ اللہ کا احسان کرم۔ ربانی صاحب ماشاءاللہ آپ ہماری بہت ہی کیا کہتے ہیں جی، وداؤٹ بینگ پرانی شخصیت ہے اسکاٹ لینڈ کی آپ۔ جی ماشاءاللہ یو بین ہیئر سنس وین؟ جی 1962۔ 1962 جی ماشاءاللہ 1962 میں آپ آئے، تو اس سے پہلے آپ کا بچپن کہاں گزرا جناب؟ جی میں ایک تلگنگ سے کوئی 16 میل دور ایک گاؤں ہے، ڈھرلی نام ہے، اچھا میاں والی روڈ پہ جاتے ہوئے۔ جی۔ میری پیدائش وہاں کی ہے، بچپن وہیں گزرا اور میں نے وہاں سے تعلیم شروع کی اور اس کے بعد پھر ملٹری جوائن کی۔ اچھا۔ یہ بڑی ایک لمبی کہانی ہے کہ کیسے جوائن کی، کس طرح کی۔ اچھا۔ تو بچپن آپ پوچھ رہے ہیں وہ میرا گاؤں میں گزرا۔ گاؤں میں گزرا؟ جی۔ تو کیسے تھے بچپن میں آپ؟ شرارتی بچے تھے یا بڑے سیدھے سادے بچے تھے؟ جی میں شرارت کے متعلق ابھی آپ نے پوچھ لیا، تو یہ میں ایک بتاتا ہوں کہ میں 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس زمانے میں انگلش بہت کم لوگ بچے پڑھتے تھے گاؤں کے۔ اچھا۔ تو بہرحال میں ہاسٹل میں تھا، ٹمن ایک جگہ ہے، اچھا۔ ہائی اسکول، رائٹ۔ وہاں ہاسٹل میں تھا۔ تو ہمارے ساتھ 2 سکھ لڑکے بھی تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ تو ہم کمرے میں 3 آدمی تھے۔ اچھا۔ ایک رفیق صاحب کے نام سے تھا اور ایک ستپال سنگھ ہے۔ اچھا۔ مطلب ڈفرینٹ گاؤں کے تھے لیکن ہم ایک کمرے میں رہ رہے تھے۔ ٹھیک۔ تو رفیق صاحب کو شرارت سوجی، وہ کرنے لگا یار کوئی شرارت کریں۔ اچھا۔ تو میں نے کہا بتاؤ۔ کہتا ہے آپ ستپال سنگھ کے باپ بن جائیں اور لکھیں کہ ستپال سنگھ میرا بیٹا گم ہو گیا، جس کو ملے وہ اگر اطلاع دے تو ہم اس کو بہت ساری مٹھائی کھلائیں گے۔ ٹھیک۔ اب اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا، تو رفیق صاحب تو اتنا کہہ کے نکل گئے، لیکن میں نے لکھا ان رائٹنگ، رک کر لکھے پیپر پہ کہ میرا ستپال سنگھ بیٹا گم ہو گیا ہے، اچھا۔ میں اس کا باپ بات کر رہا ہوں، اچھا۔ اور جس کسی کو ملے اگر وہ ہمیں پتہ دیں تو ہم اس کو مٹھائی کھلائیں گے۔ اچھا۔ اب وہ ستپال سنگھ کے سرانے میں نے رکھ دیا۔ ٹھیک۔ جب وہ آیا اس نے پڑھا تو اس نے جو ہمارا ٹیچر تھا اس کو شکایت کی۔ اس نے ہیڈ ماسٹر صاحب بڑے سخت تھے، ملک نور محمد ان کا نام تھا۔ اچھا۔ رمضان صاحب، وہ ہیڈ ماسٹر صاحب صبح جب ہوتی تھی نا دعا کے لیے اکٹھے سب، اچھا اسمبلی ہوتی تھی جب؟ اسمبلی ہوتی تھی۔ اچھا۔ تو اس اسمبلی میں ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا کہ ستپال سنگھ کے والد آگے آ جائیں۔ اب مجھے کیا پتہ ہے کہ کیا، پھر وہ کہنے لگے ستپال سنگھ کے والد آگے آ جائیں۔ ٹھیک۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ تو ادھر سے ٹیچر نے پکڑ کے مجھے آگے لے کے آیا۔ اچھا۔ تو ملک نور محمد صاحب جو ہیڈ ماسٹر تھے انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کیوں لکھا ہے، ستپال سنگھ تمہارا بیٹا ہے؟ تو میں خاموش کھڑا تھا۔ تو انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میرے بازو۔ تو اس کے بعد گرمیوں کے دن تھے، باقی اسمبلی ختم ہوئی تو مجھے وہ چارپائی پہ لٹا کے اپنے ساتھ اچھا اپنے کمرے میں باہر رکھا۔ اتنے میں مجھ سے بہت ہی میرے والد صاحب کو اس نے، ہم 7 میل 8 میل دور تھا ہمارا گاؤں، اچھا تو اس کو انہوں نے پہلے دن ہی میرے والد کو بلوا لیا تھا۔ رائٹ۔ تو انہوں نے اسمبلی کے بعد میری حالت بہت خراب ہوئی، کوئی ڈاکٹر نے دوائی دی، تو میرے والد صاحب کو کہنے لگے کہ یہ بچہ بہت شرارتی ہے، پڑھتا بھی نہیں ہے، سارا دن کینٹین میں روڈ پہ بیٹھ کر لوگوں کو بھی چائے پلاتا ہے،
چونکہ میں بہت لاڈلا تھا، سارے خاندان میں کوئی انگریزی نہ اردو تک نہیں پڑھے تھے، اچھا تو ماشاء میں چونکہ 7ویں جماعت میں تھا، تو ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ میں اسے اسکول میں نہیں رکھتا ہوں، اس کے گھر لے جاؤ، اچھا خارج کر دو۔ خارج کر دیں۔ میرے والد صاحب مجھے گھر لے آئے، آنے کے بعد پھر اب انہوں نے جو میری حالت کی، کہنے لگے بیٹا یہ انگریزی پڑھنا ہندوؤں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں، چلو ہم کھیتوں میں اچھا میرے پیچھے پیچھے آؤ، ہل چلاتے آؤ اور یہ کرو وہ کرو۔ تو انہوں نے بکریاں ہماری کو 5-7 اپنی تھی، 5-7 دوسرے کے، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ یہ ریوڑ لے کے چلاؤ۔ اچھا اس شرارت کی وجہ سے میں اسکول سے نکالا گیا، چھوڑ دیا۔ آپ نے مجھے پوچھا کہ شرارت، اچھا تو اتنی بڑی شرارت، تو اس کے بعد اس وقت کیا ایج تھی آپ کی؟ اس کی میری ایج 12 سال تھی۔ 12 سال۔ جی، یہ پارٹیشن سے پہلے ہے نا؟ پارٹیشن سے پہلے، اچھا اچھا پارٹیشن سے پہلے۔ تو وہاں وہ بکریاں چونکہ ہماری اپنی بھی تھیں اور ہمارے ایک رشتہ دار تھے، ان کی بھی کہنے لگے جانے لگا ہے تو اس کو بھی، تو وہ سارا دن میں بکریاں چراتا۔ اچھا تو بکریاں بہت ایک شرارتی تھی، وہ جمپ کر کے نا دوسرے کے کھیت میں جا کر فصل برباد کرتی تھی۔ ٹھیک۔ تو انہوں نے مجھے، جس کے فصل خراب کرتے تھے، انہوں نے پھر مجھے مارا۔ میں نے گھر جا کے شکایت کی، تو بیٹا کہتا ہے، میرا ابا کہتا ہے کہ بیٹا پڑھنا نہیں ہے، میں تو ان پڑھ ہوں، اچھا پڑھنا نہیں ہے، ہمارا کام ہے بکریوں کو سنبھالو، نہ مار کھاؤ۔ اچھا بجائے اس کے کہ اس آدمی کو گلہ دیتے، اس کو کہا کہ اگر پھر بکری آئے تو پھر مارنا ہے پھر اسے۔ مار، یعنی کہ اسکول میں بھی مار، گھر میں بھی گھر مار، میں بھی مار۔ باہر بھی مار۔ تو وہ مار مجھے ایسی پسند آئی، میں نے کہا ابا جی میں نے پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں نہیں نہیں بیٹے، ہم نے کیا پڑھ کے کرنا ہے، وہ چاہتے تھے کہ میں پڑھوں، اچھا اچھا یہ مار اس لیے دے رہے ہیں۔ ریورس سائیکالوجی چل رہی چل رہی تھی۔ اچھا تو مجھے بہرحال پھر میں اسکول میں داخل ہوا 8ویں جماعت میں، ایک اور اسکول میں، اس سے اچھا، تو اس میں نکالا بھی۔ گیا تھا، ٹھیک۔ ایک اور اسکول تھا، وہاں سے پھر میں نے میٹرک وہاں سے پاس کیا۔ تو یہ ایک شرارت کی کہانی آپ نے پوچھا ہے۔ ہاں، وہ آپ کی جو اسمائل بتا رہی تھی نا، آپ شرارتی بچے رہے ہیں۔ ماشاء اللہ جی۔ دیکھیں آپ کی ایج اس وقت کیا ہوگی؟ میں جی اس وقت 91 ہوں ماشاء اللہ، اور آپ کو ساری چیزیں یاد ہیں؟ جی، فروری میں انشاءاللہ 92۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آئی تھنک آپ میرے خیال میں گلاسگو کے سب سے اولڈسٹ پاکستانی ہوں گے اس وقت۔ جی میرے خیال میں کوئی اگر ہوں گے تو 1-2 ہی ہوں گے اچھا میرے ساتھی، ادروائز کافی ہے۔ ماشاء اللہ جی، یو لکنگ گریٹ فار 91۔ Thank you, thank میں کہتا ہوں جی، ہم دیکھیں آج کل کی جنریشن جو ہے 40-50 میں کہہ دیتے ہیں، ہینڈز اپ کر دیتے ہیں جی ہماری بس ہو گئی جی، بوڑھے ہو گئے ہیں، اور آپ ماشاء اللہ 91 لگتے نہیں ہیں روانی صاحب۔ اللہ آپ کو صحت اور زندگی دے، آپ یو اسٹل لکنگ ینگ، یو آئی وڈ سے پرابلی اباؤٹ 65۔ جی جی رمضان صاحب، یہ مجھ سے کافی لوگ سوال کرتے ہیں کہ اتنی ایج اور آپ صحیح سلام فٹ یہ وہ۔ اب میری نظر کمزور ہے، کان کام نہیں کر رہا ہے، لیکن اللہ کا اتنا دین ہے، لوگوں کی دعائیں ہیں، اچھا ماشاء اور وہ دعائیں جو مجھے ہیں ملتی ہیں، مل رہی ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو بتا دوں۔ جی جی یہاں چیرنگ کراس ایک جگہ ہے، جی جی وہاں ایک کشمیری عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کے بچے ابھی بھی وہیں ہیں۔ اچھا، ڈلہوزی اسٹریٹ ایک جگہ ہے۔ ڈلہوزی اسٹریٹ جی۔ بہرحال وہ عبد الرحمن آئے، میری دکان تھی، کہنے لگے کہ پاپا ماڑی فیملی آئی ہے لنڈن، اچھا تو میرے بچے نو روک لیا انہوں نے، اچھا تے تسی مہربانی کرو میرے نال چلو۔ ٹھیک۔ امیگریشن کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات تھے۔ اچھا بہرحال اس نے مجھے نہیں بتایا کہ کیا وجہ ہے، تو رات کو لیٹ فلائٹ یہاں سے گلاسگو سے جاتی تھی تقریباً 1 بجے، اس میں بیٹھا دکان، وائف کو کہا کہ تم صبح کھول لینا۔ تو امیگریشن افسر جو تھا ہیتھرو ایئرپورٹ پہ، وہ اسکاٹش تھا۔ ہاں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس وقت ناظرین کو بتا دیں کہ اس وقت امیگریشن یہاں ہوتی تھی، پاکستان سے آپ آ جاتے تھے، یہاں پر وہ انٹرویو جی، کرتے تھے، بالکل بالکل، پھر یہاں سے ڈیسائیڈ کر کے وہ کہتے تھے کہ آپ کو رہنے دیں گے یا واپس بھیجیں گے۔ بالکل ایگزیکٹلی ٹھیک ہے رمضان صاحب جی جی بتائیں۔ تو وہاں رات کو جہاز میں اپنا کرایہ آپ
دے کے اچھا چلے گئے. عبد الرحمن کا ان پڑھ آدمی تھا بیچارہ. بہرحال ہم جب گئے تو میں نے وہ چیف امیگریشن افسر پیٹر اس کا نام تھا, گلاسو سے, ٹھیک. تو اس کے ساتھ اچھی دوستی تھی. میں نے اسے کہا کہ میں آ رہا ہوں تو انٹرپریٹر کا بندوبست کرنا. وہ کہتا ہے میں خود ڈیوٹی پہ ہوں, میں بات کر لوں گا, تم آ جاؤ. اچھا. رات کو ہم وہاں 2 بجے پہنچے تو سیدھے ایئرپورٹ پہ گئے. آگے چیف امیگریشن افسر صاحب اس کے پاس گئے. اب چیف امیگریشن افسر مجھے ایک کمرے میں لے گیا جہاں کافی ڈیٹین کیے تھے لوگ, کوئی 30-35 آدمی, عورتیں, بوڑھے, بچے. ایسے ہی ہوتا تھا, ایک کمرے میں سب بیٹھے ایک ہوتے تھے. کمرے میں بیٹھے تھے. تو مجھے وہ نہیں بتایا کہ کیوں لے کے جا رہا ہوں. مجھے کہا ادھر آؤ. تو عبد الرحمن بھی ساتھ تھا. ٹھیک. تو مجھے کہنے لگا کہ یہ اس آدمی کی عمر کتنی ہے, جیسے آپ بیٹھے ہیں. اچھا. تو میں اندازاً کہ یہ 45-60 کے ہوں گے. اچھا. اچھا یہ آگے یہ 25 سال کی عورت ہے, یہ آگے. تو وہ لڑکا 8 سال کی عمر کا جو عبد الرحمن کا بیٹا تھا, جی جی, وہ تقریباً 8 سال اس کی عمر تھی, وہ بیٹھا تھا. تو مجھے نہیں پتہ ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کی عمر, میں نے کہا جی یہ تقریباً 7-8 سال. کہتا ہے یہ آگے جو لڑکی بیٹھی ہے اس کے, یعنی کہ یہ 12-13 سال کی. اچھا. کہتا ہے شور. میں نے کہا جی میرے اندازہ ہے. کہتا ہے یہ ہے تمہارا کیس, ادھر آؤ. اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ 12 سال کی بچی 8 سال کا بچہ پیدا کر سکتی ہے؟ صحیح بات. میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا جی. تو کہنے لگا کہ ہم نے ان کا DNA ٹیسٹ وغیرہ جو ہے وہ کرایا. یہ بچی اسٹل ورجن ہے. اچھا. جو ماں بن کے آئی ہے ورجن. 12 سال کی یہ خود 12 سال کی اس کی ایج ہے. اچھا. ہم نے اسے بہت کہا کہ سچ بتا دو پھر ہم سوچیں گے, لیکن وہ کہتی ہے نہیں یہ ماڑے پیٹو تھا, ماڑا اپنا بچہ ہے, میں جڑیا انہوں. بہرحال میں نے کہا جی, میں نے عبد الرحمن کو 2-4 گالیاں دی. میں نے کہا یار تم جہاز میں بتا دیتے کم از کم کہ یہ مسئلہ ہے. تمہیں کوئی تو بہت ہی اچھا تھا چیف امیگریشن. اس نے کہا کہ چلو میں ان کو چھوڑتا ہوں, اچھا تم لے جاؤ. بڑی بات ہے یہ. اور کل گلاسگو ایئرپورٹ پہ جا کے ان کا وہ ویزا لگوا لینا. تو ابھی کچھ 1.5 سال پہلے وہ عبد الرحمن کا بیٹا جو 8 سال کا تھا وہ آیا مسجد میں, مجھے ملا. کہتا ہے جی مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں. کہتا ہے جی میرا نام فلاں ہے اور میں عبد الرحمن کا بیٹا ہوں. میں نے کہا جی کون سا عبد الرحمن؟ کہتا جس کو آپ ایئرپورٹ سے لے کے آئے تھے میں وہ ہوں. اب میرے یہ 2 بچے ساتھ کھڑے ہیں, مسجد میں آئے ہیں. اچھا. تو یہ ایک کہانی میں بتا رہا ہوں آپ کو. زبردست. یعنی کہ بڑے بڑے قصے ہیں آپ کے پاس, بڑی دلچسپ کہانیاں ہیں آپ کے پاس. تو ناظرین ایسے ہی ہم گپ شپ لگائیں گے روانی صاحب سے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. اچھا روانی صاحب, یہ تو آپ نے قصے جو مجھے سنائے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ جب پاکستان سے انگلینڈ کیسے آنا ہوا آپ کا؟ اچھا یہ بھی ایک بڑی کہانی ہے. اچھا. تو میں جب میٹرک کر کے نکلا اچھا تو اس وقت ملک میں بہت قید تھا. اچھا. تو ہم گندم اکٹھی کر کے, یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ آپ کہہ لیں کہ 47 سے 3 سال بعد. آفٹر پارٹیشن. آفٹر دا پارٹیشن. 3 years آفٹر پارٹیشن. جی آفٹر دا پارٹیشن. تو ہم ایک غلام محمد صاحب تھے ہمارے گاؤں کے, ایک میں تھا اور ایک ملک محبت خان, وہ مجھے ساتھ لے گئے کہ گندم جا کے بیچنی ہے. اچھا. تو ہم وہاں راول پنڈی غلہ منڈی میں گئے. اچھا. تو وہاں شام کو بیٹھے تو
ملک غلام محمد کہنے لگا، جو ہمارا رشتہ دار نہیں تھا لیکن گاؤں کا تھا، ٹھیک. کہنے لگا آ یار تینوں فوجاں دا سارے تو وڈا افسر ملوا کے لے آواں. اچھا. ہن میرے خیال وچ فوج دا وڈا افسر کوئی کرنیل ہو سی یا جنرل کرنل. میجر یا کپتان. ہم وہاں سے 4 آنے دے کے ٹانگے میں بیٹھے. اچھا. صدر آئے اور آگے CNC ہاؤس، کمانڈر ان چیف ہاؤس جو ابھی بھی ہے، اچھا. جہاں کمانڈر رہتا ہے، اچھا. وہاں آئے تو وہ مجھے کہتا ہے اوے یار صاحب تے گھر کوئی نہیں. میں نے کہا تم باہر کھڑے ہو، ٹانگے سے ابھی اترے ہیں، تو صاحب گھر کوئی نہیں، تینوں کی پتہ. اچھا. میں سنوں گال کاٹ کے نا، میں کہ میری جوانی بھی خراب کیتی ہے. اچھا. کہنے لگا جھلیا، یہی لفظ جھلیا صاحب گھر ہوئے تے جھنڈا چڑھیا ہوندا، فلیگ آن ہوتا. اچھا. تے صاحب گھر نہ ہوئے تے فلیگ تھلے. تے فلیگ آف ہوتا. تو وہ جھنڈا نہیں چڑھیا دا مطلب صاحب گھر نہیں ہے. گھر نہیں ہے. بہرحال اس نے گیٹ پہ اطلاع دی، اور مسز گریسی، ڈگلس گریسی پہلا کمانڈر ان چیف جو تھا ایوب خان سے پہلے، اچھا. اچھا. وہ مسز گریسی اس کے رشتہ دار یہاں ڈگلس ہیون گریسی بھی وزیر اعظم رہے ہیں. اچھا. تو بہرحال وہ مسز گریسی نے اندر بلا لیا. حالانکہ غلام محمد ریٹائر حوالدار تھا، اچھا. لیکن اتنی دوستی ان کی کہ جب وہ ہم اندر گئے تو غلام محمد کو اس نے جفی ڈال کے، جیسے یہاں انگریز ملتے ہیں، اچھا. پیار کیا، منہ چوما. تو اس کے بعد اس سے پوچھتی ہے اردو میں یہ کون ہے؟ اچھا. کہتا ہے میرا چھوٹا بھائی ہے. اچھا. کہتی ہے اچھا. مجھے بھی اس نے گلے لگایا، پیار کیا. اچھا. اور اس وقت میری حالت رمضان صاحب یہ تھی غربت کی کہ ایک دھوتی جو میں نے پہنی ہوئی تھی وہ بھی پھٹی ہوئی تھی، اور چپل جو تھی وہ بھی پھٹی ہوئی تھی. مطلب کوئی عمارت، لوگ کہتے ہیں نا ہم تو بچپن سے جی بڑے امیر تھے، جی جی. لیکن ہماری حالت یہ تھی. بہرحال تھوڑی دیر بیٹھے تو چائے آ گئی تو اس کے ساتھ پیسٹری آئی ہے. اچھا. اب میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی. پہلے دیکھا کہ یہ پیسٹری آ گئی ہے. اچھا. تو گھر میں باجرے کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی. صحیح. اینی وے وہ پیسٹری میں کاغذ جو ابھی چڑھا ہوا ہوتا تھا نا، تو وہ میں کاغذ کے میں نے اچھا. کر لیا. اب وہ کاغذ نہ اندر جائے نہ باہر جائے، تو وہ مسز گریسی سمجھ گئی. وہ کہتی ہے تھوک دو. اچھا. تو میں نے ساتھ میں وہ پیپر تھا اس میں تھوک دیا. غلام محمد کہا یار بڑی بےزتی کرائی ہے، مار دیتا ہے تو شرم نہیں آتی. میں کہ یار میں نہیں پتہ کہ کس طرح کھانی. تو وہاں سے میں ایز اے لیفٹیننٹ بھرتی ہو گیا. اچھا. لیکن کچھ عرصے کے بعد میں جیلم پوسٹ تھا. آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہاں کیسے آنے لگا. میں جیلم میں پوسٹ تھا، تو وہاں دیکھا تو ہمارے جو سینئر افیسر ایک تھے میجر علی حسین شاہ، وہ ریٹائر ہو کے ایک دکان پہ کھڑے ہیں. تو میں نے کہا کہ سر آپ کیسے یہاں؟ کہتے ہیں جی میں ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں سروس کر رہا ہوں. اچھا. کہ یہاں جو سامان آتا ہے اس کو چیک کر کے اندر جانا ہے، پھر جو ادر سے آتا ہے وہ، یعنی ایز اے گیٹ کیپر. رائٹ. سو آئی تھاٹ کہ یہ میجر ہو کے ریٹائر ہو کے پھر بھی یہ کام نوکری کر رہا ہے. تو میں نے دل میں ٹھان لیا کہ میں نے نوکری نہیں کرنی. تو میں نے آ کے درخواست دی. ایک کرنل جہانداد تھے ہمارے انچارج، ان کو میں نے کہا کہ سر میں نے نوکری نہیں کرنی. تو وہ کہنے لگے تم گریسی کی وجہ سے اس پوزیشن پہ پہنچ گئے ہو، ورنہ اتنی عمر میں تو کوئی سپاہی بھی نہیں رکھتا. ڈائریکٹ آپ کو انہوں نے کیا. تمہیں شرم آنی چاہیے. کتنی جائیداد ہے گھر میں تم جانا چاہ رہے ہو؟ میں نے کہا سر میری کوئی جائیداد نہیں، ہم تو گاؤں میں بھی اپنا گھر کوئی نہیں ہے. اچھا. مانگ کے لوگوں کے گھروں میں رہتے ہیں، لپائی وغیرہ کر دیتے ہیں. تو کہنے لگا پھر تم کیا کرو گے؟
میں نے کہا سر آپ نے اقبال کو پڑھا ہے؟ کہتا ہے واٹ یو مین بائی دیٹ، اچھا انگریزی میں، چونکہ میں بھی اس وقت فرسٹ انگریزی جو ہوتی ہے وہ FA BA کے برابر ہوتی، اچھا وہ پاس کیا تھا ٹیسٹ. رائٹ. کہتا ہے واٹ یو مین بائی دس. تو میں نے کہا سر اقبال نے کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اور میں وہ جہاں دیکھنا چاہتا ہوں. کہتا ہے اچھا. اس نے مجھے ڈسچارج کر دیا. اچھا. اب گاؤں میں آیا تو لوگوں نے آ کر ماتم جیسے ہوتا ہے کہ دیکھو جی یہ اس کو اتنی اچھی نوکری ملی تھی. یہ اچھی نوکری ملی تھی اور آگے یہ بہت. بہرحال میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اس وقت کیا ایج تھی آپ کی؟ اس وقت میری ایج 16-17 سال تھی. تو کتنا عرصہ آرمی میں رہے آپ پھر؟ جی آرمی میں کتنا عرصہ گزارا آپ نے؟ آرمی میں 3 سال میں. اچھا 3 سال گزارے. 3 سال کے بعد ریزائن کیا. اچھا. اب ریزائن کر کے گاؤں میں آ کے رہنے لگا. ٹھیک. تو بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا تھا. اتنی اچھی خاصی نوکری چھوڑ. جی چھوڑ کے آ گیا شرمندگی سے لے کے. اچھا. میری ایک خالہ تھی لاہور میں. اچھا. اس کا ایڈریس میرے پاس تھا. میں وہاں لاہور چلا گیا. رائٹ. اب میں لاہور چلا گیا تو وہ خالہ ہمارے کبھی ملی نہیں تھی، بہت امیر تھیں. اچھا. ایک فرینڈز ڈائریوں والے ہوتے تھے. اچھا. فرینڈز ڈائری پرنٹ ہوتی تھی، ہاں اس کے مالک تھے. ڈائریوں کا زمانہ تھا ایک. اس زمانے میں. تو میں بہرحال پہلی دفعہ خالہ کے گھر گیا تو خالہ کو بتایا کہ میں فلاں کا سیدہ بی بی کا بیٹا ہوں، حاکم خان کا لڑکا ہوں. تو اس نے مجھے پیار کیا، کہتی آؤ بیٹھو. اچھا. اب اندر بیٹھک میں بیٹھ گئے تو اس وقت ان کی بیٹی جو کہ ایک اسکول میں ہیڈ مسٹرس تھی، وہ گرمیوں کے دن تھے، اندر پنکھا لگا ہوا ہے. تو بیٹھک میں ہم گئے تو وہ اس کو نکلنے کا موقع نہیں ملا. تو وہ اندر پردہ کر کے مطلب چہرہ ڈھانپ کے. اچھا. تو خالہ کو کافی دیر بیٹھے، چائے پلائی خالہ نے. کہنے لگی بیٹا اب پھر کبھی آنا، اس نے اٹھنا نہیں ہے اور یہ گرمی سے مر جائے گی اندر. اچھا. میری بیٹی ہے. اچھا. تم جس کا پوچھ رہے تھے کہ چھوٹی بیٹی یہ وہ ہے. تو بہرحال میں وہاں سے فارغ ہوا. پھر نوکری ایک واپڈا نیا کھل رہا تھا لاہور میں. ٹھیک. واپڈا آفس میں. وہاں چونکہ میں نے آرمی سے ریٹائر ہو کے وہاں نوکری جوائن کی ایز اے وائرلیس آفیسر. رائٹ. تو اس زمانے میں ٹیلی پرنٹر ہوا کرتا تھا. اچھا. یہ ٹیلی فون وغیرہ تو نہیں تھے. آج کل تو ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے. جی. تو ہاں ساری. تو واپڈا میں ایک آفیسر تھے پاکستانی، نہیں ساری پاسپورٹ آفیسر تھے حمید صاحب. اچھا. ان کے بیٹے یہاں برمنگھم میں پڑھتے تھے. رائٹ. تو وہ مجھ سے ٹیلی پرنٹر پہ آ کے نا واپڈا ہاؤس، پیپل ہاؤس، وہاں آ کے کہتا تھا یار یہ ٹائپ کرتا ہوں بچوں کے حالات اور وائف سے باتیں. اچھا. اس وقت ٹیلی گرام سے ہوتی تھی. ٹیلی پرنٹر کی وجہ سے. اچھا. اچھا. رائٹنگ کرتے تھے. ٹھیک. تو اس سے دوستی ہو گئی چونکہ وہ حمید صاحب ہمارے نذیر آتے تھے. ایک دن وہ کہنے لگے میں اور ایک چودھری نذیر صاحب یہاں اب فوت ہو گئے ہیں. اچھا. ہم دونوں، وہ بھی وائرلیس آفیسر، میں بھی وہاں بیٹھے تھے. تو نذیر صاحب آئے، کہتے ہیں تم انگلینڈ کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ رائٹ. تو میں نے کہا سر پاسپورٹ کیسے؟ کہتا جاؤ ابھی پاسپورٹ کے لیے فوٹو کر. تو ہم میو اسپتال لاہور میں ایک ہے وہاں گئے. اچھا. وہاں وہ کیمرہ نہیں ہوتا تھا، کو بہت عجیب سا طریقے سے وہ نکالتے تھے تصویر. فوٹو. اچھا. تو وہاں سے فوٹو لے کے آئے. نیکسٹ ڈے حمید صاحب کو دیا، نذیر صاحب کو دیا. تو انہوں نے ہمیں پاسپورٹ بنوا دیا. اچھا. نذیر صاحب کو بھی اور مجھے بھی. ٹھیک. چودھری نذیر کو. اب گھر آ کے میں نے بتایا، لیکن اس وقت میری شادی اسی لڑکی سے، خالہ کی لڑکی سے ہو چکی تھی. اچھا. رائٹ. تو میں نے آ کر بتایا کہ پاسپورٹ مل گیا ہے.
اور میرا اس وقت بچہ یہ عرفان ربانی جو یہاں کونسلر بھی رہ چکا ہے، ہاں جی جی نکولس اسٹرلینڈ فرسٹ منسٹر کے ساتھ. جی جی. تو وہ وائف مجھے کہنے لگی کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، 300 روپیہ تمہاری تنخواہ ہے واپٹا سے. تنخواہ بڑی ہوتی تھی وہ 300 روپیہ اس وقت. 250 میں لے کے آتی ہوں اسکول. اچھا دونوں کام کر رہے تھے. دونوں. تو گندم ہمیں گاؤں سے آ جاتی ہے، بجلی نہیں تھی، گیس نہیں تھی، تو لکڑیاں ہمیں ٹرک آ جاتا ہے چولہا جلانے کے لیے. تو تمہیں کیا تکلیف ہے کیوں؟ میں نے کہا بچے کی زندگی بن جائے گی. کہتی ہے تم گاؤں میں اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ کے آئے، میں مجھ سے شادی کر لی. اچھا. اور یہاں سے جاؤ گے تو وہاں گوری کر لو گے تو میں یہیں بیٹھی رہوں اچھا گی. یہاں میں ایک بات پوچھ رہا تھا، گاؤں میں بھی آپ کی شادی ہوئی تھی؟ جی میری پہلے شادی 14 سال کی عمر میں، بچپن میں بھی ہوئی تھی. تو وہ کیا بنا؟ تو وہ اب فوت ہو گئی ہیں، میری رہی ہیں میرے ساتھ. اچھا وہ بھی آپ کی بیوی ہاں رہی؟ جی اس میں سے اولاد کوئی نہیں تھی. اچھا اچھا اچھا. پھر آگے ماموں کی بیٹی تھی. ٹھیک ٹھیک. یہ خالہ کی تھی، وہ ماموں کی. رائٹ. تو اینی وے پھر تو ان کا ڈر بنتا تھا نا. اس نے میرے والد صاحب کو بلوایا لاہور. کہنے لگی ماموں اسے کیا تکلیف ہے، اور گاؤں بیٹھی ہے، میں اتنے بیٹھی رہوں گی، انہیں گوری کر لینی، سانو پیسے کی کوئی تکلیف نہیں، گھر اپنا فرسٹ کلاس. فرسٹ کلاس. تو اینی وے ان کا کوئی بھائی نہیں تھا وائف کا، صرف والدہ ہی والدہ تھی. تو وہاں رمضان صاحب اللہ کا کرنا، والد صاحب آئے تو وہ بہت ہی دیہاتی ہوئی، ان پڑھ، لیکن بہت اونچی سوچ رکھتے تھے. ٹھیک. کہنے لگے اچھا تو کیوں جانا چاہنا؟ میں آخیا جی بچہ زندگی بن جائے گی، لوگ جانے اتنے بڑے پیسے بھیج دیں. ٹھیک. کہنا جی تو ہن جائیں گا نا، میری وائف کا نام ہے زبیدہ، زبیدہ دی اجازت دے بغیر جائیں گا تو میں کہوں گا تو حرام دا، میرے لطف چ نہیں ہے، جا جا جے جانا ہے. تو اچھا. میں نے چودھری نذیر کو کہا، یہ بڑی لمبی کہانی ہے، پتہ نہیں آپ کو پسند آ رہی ہے. نہیں زبردست اسٹوری ہے جی. بس وہاں سے پھر آپ انگلینڈ آئے؟ اچھا وہاں سے وہ چودھری نذیر صاحب جو آپ فوت ہو گئے ہیں، ان کی اولاد فرخندہ ہے، MBA. اچھا. اسی طریقے سے بچے ابھی بھی سیٹل ہیں. تو چودھری صاحب کہنے لگے جی 1800 روپیہ کرایہ تھا وہاں سے یہاں کا. تو کہنے لگے کہ میرے پاس 1200 روپیہ ہے، باقی ہے نہیں، تم مجھے 600-700 روپیہ دے، میں جاتا ہوں، پھر میں تمہیں بلوا لوں گا. میں نے کہا جی تم کیسے بلوا لو گے؟ کہنا یہ مجھ پہ چھوڑ دو. اچھا. تمہیں والد نے کہا ہے نہیں جانا ہے تو میں تمہیں بلواؤں گا. اینی وے میں نے وہ پیسے چپ کر کے اس کو دے دیے. چودھری صاحب یہاں آ گئے. یہاں بے روزگاری کا زمانہ تھا 60 میں. اچھا 1960 میں آئے تھے وہ 60. ٹھیک ہے. تو وہ چودھری صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ میں لیٹر آپ کو لکھ رہا ہوں. تو چونکہ ٹیلی فون تو تھا نہیں، اس وقت لیٹر لکھ رہا ہوں تو یہ پڑھ کے لینٹر پیس پہ رکھ دینا، تمہاری وائف پڑھی لکھی ہے بھابھی، وہ جب پڑھے گی تو پھر اس کا ری ایکشن مجھے بتانا اگلے خط میں. تو وہاں بے روزگار یہاں بیٹھے تھے. یہاں سے انہوں نے لکھا کہ آج میں نے 20,000 روپیہ بڑے بھائی کو بھیج دیا ہے، حالانکہ وہ کوئی پیسہ ویسا نہیں بھیجا. تو 2 ہفتے کے بعد پھر اس نے کہا آج میں نے 30,000 بھیج دیے ہیں. اچھا. تو یہ سلسلہ کوئی 6 مہینے تک چلتا رہا. 6 مہینے میں تو آپ کی مسز لیٹر دیکھتی رہی؟ مسز دیکھتی رہی کہ بڑے پیسے آ رہے ہیں انگلینڈ سے، 1 لاکھ روپیہ آ گیا اور یہاں وہاں ایک پیسہ بھی نہیں کیا. وہ بس یہ پلاننگ تھی نا ایک. پلاننگ. تو مجھے کہنے لگی کہ چلو تسی بھی چلے جاؤ، عرفان دی لائف بن جائے گی. میں حرامی نہیں کہلانا. پھر اس نے میرے والد کو بلوایا، کہتی ہے ماموں اس کو اجازت دے دو. ٹھیک ہے. پھر ایسے اجازت ملی تو میں یہاں آ گیا 1962 میں. 62. ٹھیک. بڑی دلچسپ کہانی تھی ناظرین. یہ آپ نے سنا کہ 1962 تک ہمیں پہنچنے میں کتنا ٹائم لگا ہے، اور زبردست کہانی سنائی ہے رومانی صاحب نے. تو یہاں لیں گے ہم چھوٹی سی بریک، تو جائیے گا کہیں نہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک جی. ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ بابا امن گلاسگو ربانی صاحب MBE. تو ربانی صاحب ماشاءاللہ زبردست سٹوری انہوں نے سنائی. وہ تو 1962 تک ہم پہنچ گئے ہیں, انگلینڈ آ گئے ہیں. ویلکم ٹو انگلینڈ ہم کہہ دیتے ہیں ان کو. اچھا جی ربانی صاحب, یہاں جب پہنچے آپ جی تو پھر کام شروع آپ نے کیا. جی کیا کام کیا, پہلا کام کیا جی یہاں اور کوئی کام نہیں تھا اس وقت, صرف بسوں میں بس کنڈکٹر ڈرائیور یا بھٹا ہوتا تھا, اس پہ کام کرتے تھے. تو بہرحال میں نے آتے ہی کوئی ہفتے کے بعد چودھری نذیر صاحب کے پاس ٹھہرے تھے. اچھا. لیکن وہاں آنے سے پہلے ایک اور دلچسپ بات بتاؤں کہ میری خالہ کہنے لگی کہ میں بھی اکیلے نہیں جانے دوں گی, جانے دوں گی, بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤ. اچھا. اور میں بھی ساتھ چلتی ہوں. تڑی. اب ہم 4 بندے ٹھیک. یہاں پہنچ گئے. اچھا ماشاءاللہ. یہاں پہنچنے کے بعد ایک کمرہ کرائے پہ, اب ادھر میں سویا ہوں, ادھر بچہ پڑا ہے, ادھر والدہ پڑی ہے. اچھا. تو وائف ساتھ ہے. تو یہ وہ اماں کو مطلب میری مدر ان لا کو یہ پسند نہیں آیا. کوئی 2 مہینے کے بعد مجھے کہنے لگی کہ بیٹا مجھے واپس بھیجو. اچھا. تو میں نے کہا جی ابھی تو آئے ہیں, سارا پیسہ خرچ کر کے آئے ہیں, آپ کے بینک میں وہاں پڑا ہے پیسہ, ٹھیک ہے لیکن ٹائم لگے گا. کہتی ہے میں نے نہیں رہنا. 2 مہینے کے بعد میں یہاں فتح شرف صاحب ہوا کرتے تھے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, ان کے پاس گیا. میں نے کہا جی یہ میرا, تو اس وقت میں نے بسیں جوائن کر لی تھی ایز اے کنڈکٹر. ایز اے کنڈکٹر میں بسوں میں کام کرتا تھا. تو بہرحال فتح شرف کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ اچھا تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں. میں نے بتایا کہ یہ تھوڑے سے. کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. باقی اس فتح شرف نے ادھار دیا کرایہ, والدہ کو واپس بھیجا. اچھا. تو واپس چلی گئی. تو اس کے بعد جو ٹف ٹائم جس کو آپ کہتے ہیں, میرا بیٹا عرفان اس کو نمونیا ہو گیا. تو ایمبولینس کو فون کیا, لیکن میں انتظار نہیں کیا ایمبولینس کا, چونکہ میری ڈیوٹی تھی ایز اے کنڈکٹر. میں چلا آیا. میں نے کہا وائف کو کہ تم لے کے جانا. یعنی مطلب ہے کہ بیٹے کو سخت نمونیا ہے لیکن مجھے پیسے کی ضرورت تھی, میں اپنی ڈیوٹی پہ چلا گیا. اچھا. ڈیوٹی کر کے آئے واپس. یہاں آنے کے بعد پھر وہ بس کنڈکٹر 1965 میں واپس گیا. بچوں کو اس وقت میری ایک بیٹی بھی ہو گئی تھی. پاکستان واپس گئے؟ جی پاکستان. اچھا. ان کو لے کے گیا کہ آپ لوگ یہاں رہتے ہیں تو پیسہ نہیں بچ رہا, جب آپ لوگ وہاں ٹھہریں لاہور میں تو میں 50-60 ہزار روپے اکٹھا کر کے آ جاؤں گا, تو کوئی دکان کھول لیں گے. یعنی کہ یہاں رہنے کا ارادہ نہیں تھا. یہاں رہنے کا ارادہ نہیں تھا. ٹھیک. تو بہرحال وہ ان کو چھوڑ کے میں آ گیا. وہاں اب وائف تنگ, بچے بیمار. تو تقریباً 6 مہینے کے بعد مجھے ہیتھرو ایئرپورٹ سے فون آیا کہ ہم پہنچ گئے ہیں, تو کلاس کو آ رہے ہیں. اچھا. واپس آ گئے. واپس آ گئے. ٹھیک. تو یہ تھی یہاں تک کی سٹوری. اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہاں پہنچ گئے گلاسگو میں, جب آپ آئے تو کام بسوں میں شروع کر دیا سارا کچھ, پھر آپ اسٹرگل کی, ایک اپنا کاروبار شروع کیا, بزنس پہلے شروع کیا تھا آپ نے؟ جی بزنس تو ایسے شروع کیا کہ میں فتح شرف صاحب کے پاس واپس آ کے پاکستان سے نوکری کرنے لگا. ٹھیک. میں نے وہاں کوئی 2 سال فتح شرف کی دکان پہ کام کیا. ٹھیک. اس کے بعد مجھے ایک دوست ارشد ابھی بھی زندہ ہے, مسجد نور میں رہتے ہیں. بھیا کی دکان ہوتی تھی اس کی یہاں البرٹ ڈرائی پہ. ٹھیک. تو ارشد آیا, مجھے کہنے لگا کہ یار مجھے ایک ایماندار آدمی کی ضرورت ہے, میری دکان ہے. اس وقت 10-12 دکانیں تھیں صرف اچھا مسلمانوں کی. ٹھیک. تو ان میں سے ایک دکان وہ ارشد کی پارٹیک میں بہت اچھی. جی پارٹیک. تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے ایک آدمی کی ضرورت ہے, میں آپ کو پارٹنر حصے دار بناتا ہوں. اچھا. تو میں نے کہا یار میرے پاس تو 33 پاؤنڈ ہیں اس وقت,
اچھا تو تم مجھے پارٹنر کیسے؟ کہتے ہیں مجھے یہ 33 پاؤنڈ بھی اپنے پاس رکھو، میں لکھ کے ایگریمنٹ کرتا ہوں کہ ہاف اینڈ ہاف دکان پہ تمہارا. تو ایسے وہ ارشد کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، ابھی بھی ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو اس کے ساتھ میں نے 1968 میں نے فتح شرف کو ریزائن، میں نے کہا یار اس طریقے سے کر رہے ہیں دکان. تو کہتے تھے یار میں تو تمہیں 7 پاؤنڈ 8 پاؤنڈ تنخواہ ہوتی تھی، میں تمہیں 13 دے رہا تھا، 13-14 ویک کی ویکلی 13-14 پاؤنڈ تک 13-14 پاؤنڈ. تو ٹھیک ہے اگر وہ تمہیں بناتا ہے تو چلے جاؤ. تو میں وہاں ان کے ارشد اور میں صبح 6 بجے دکان کھولنی، رات کو 1 بجے بند کرنی، یعنی 3-4 گھنٹے وقفہ ہوتا. اچھا اتنی لیٹ لگاتار سروس، سیلف سروس نہیں ہوتی تھی، کاؤنٹر سروس. تو یہ کہہ لیں کہ ہم 50-60 میل روز چل کے ادھر ادھر کاؤنٹر تک. یعنی کہ جو آج کل ہم سٹیپس گنتے ہیں آپ اتنی سٹیپس کر دیتے تھے دن میں آگے پیچھے جاتے ہوئے. تو اس طریقے سے میں نے وہ پہلی دکان. تو کچھ عرصے کے بعد وہ کہنے لگے، تقریباً 4 سال ہم نے اکٹھا کام کیا. تو ارشد صاحب کہنے لگے یار دکان باہر بیچ دیتے ہیں یا آپ رکھ لیں. میں نے دکان نہیں کرنی ہے، اس پہ چونکہ حرام حلال سب کچھ ہے. تو میں بڑا دیندار آدمی ہے ابھی بھی. اچھا ٹھیک. میں نے کہا یار میں کیسے رکھ لوں؟ کہتا ہے پھر باہر بیچ دیتے ہیں. اس وقت میری دوستی ان سے ہو گئی تھی، فتح شرف سے، یعقوب علی کیسل کیش اینڈ کیری والے، جی اور چودھری نذیر، جی اور ایک ریاض صاحب ہوتے تھے. یعنی ان 4-5 آدمیوں سے، بشیر مان. جی بڑی اچھی شخصیت تھی جی ان سب کی یہ ماشاء ہم اللہ. 4-5 آدمی رات کو بیٹھ کے نا، جب میں فتح کے ساتھ کام کرتا تھا تو رات کو بیٹھ کے قوم کے متعلق سوچتے تھے. اچھا یہ بڑی مسجد کا پلان اور یہ اور وہ، ٹھیک بچوں کا کیسے کرنا ہے. ٹھیک. تو اینی وے میں نے آ کے بتایا کہ میں یہاں دکان بیچنی، ارشد بیچ رہا ہے. تو کہتے ہیں کتنا؟ میں نے کہا کہ 12,000 پاؤنڈ پراپرٹی، بزنس، ایوری تھنگ، سارا کچھ 12,000 پاؤنڈ. 12,000. رمضان صاحب، فتح صاحب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اس سے بات کرو. 1,000 پاؤنڈ مجھے فتح شرف نے دیا ادھار، ایک چودھری نذیر نے، ایک بشیر مان نے، ایک یعقوب علی نے، اور ایک ریاض صاحب ہوتے تھے، فوت ہو گیا. انہوں نے مجھے 5,000 پاؤنڈ دیا کہ یہ جا کے ارشد کو دو اور اسے کہو کہ باقی دیکھتے ہیں. میں نے ارشد کو آفر کیا کہ 5,000. کہتا ٹھیک ہے یہ کافی ہے، تم باقی دکان مجھے پتہ ہے کہ اتنے سال اچھی چل رہی ہے، تو تم مجھے کما کے دیتے رہو. یعنی کہ اس وقت بڑا پیار محبت ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اتنا دیکھیں آج کل تو کسی سے 500 پاؤنڈ مانگنے جائیں تو نہیں دیتے. تو وہ دکان، اس کے بعد میرے پاس 4 دکانیں ایٹ اے ٹائم بھی رہیں، بزنس کیا ماشاء اللہ. تو یہ سارا پھر آپ کا یہ ہو گیا. پھر ادھر کس طرف آئے آپ؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کو ملا تھا ایک کیا کہتے ہیں بابا امن کا خطاب. جی، بابا امن کا اس لیے چونکہ اس دوران میں پاکستان سوشل اینڈ کلچر سوسائٹی ہوا کرتی تھی. ٹھیک. اور ہم لوگ ایک فلم لگایا کرتے تھے سنڈے کو. اچھا یہاں گلاسگو میں فلم لگتی تھی؟ گلاسگو میں پاکستانی فلم. پاکستانی فلم. رائٹ. تو یہ 1960s کون سا دور تھا یہ 68 یہ 65 سے شروع تھا. اچھا فلم شروع ہوتی 65 میں. تو وہ گیٹ ٹوگیدر، چونکہ فیملیز بہت تھوڑی تھی، ملتی تھی ایک دوسرے کے حالات ہوتی ہے وہ. ٹھیک. تو دیکھو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ 60s میں بھی یہاں پر کوئی سنیما تھا. کوئی سنیما تھا یا کہاں لگاتے تھے آپ؟ نہیں سنیما تھے یہاں، کراؤن اسٹریٹ میں سنیما تھا. اچھا. جو ابھی بھی ایک آکسفورڈ اسٹریٹ سے آپ آتے ہیں تو وہاں مجھے یاد آئے. اچھا اچھا. اور سنیمے تھے. ٹھیک. ان سنیموں میں سنڈے کو ہم فلم لگاتے تھے. یعنی کہ وہ گوروں کے سنیمے تھے مگر آپ الاؤڈ تھے ایک فلم. ہاں جی وہ ٹھیک ہے لگاتے تھے آپ فلم. ان کو کرایہ دیتے، کرایہ دے کر ہائر کر دیتے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو اس طریقے سے ہر ہفتے؟ جی ہر سنڈے. اچھا ماشاء اللہ. اور یہ چونکہ میں اتنا کچھ
اللہ کے فضل سے مشہور ہو گیا تھا کہ گھر میں کسی کی لڑائی ہوتی تھی تو وہ بلاتے تھے کہ ربانی، اور میں جاتا تھا تو میں منت ترلا وائف کی، آدمی کی کر کے، یا کوئی اور مسئلہ، تو ہم اس طریقے سے مطلب ہے، تو وہ مجھے کہنے یعنی کہ آج کل کے دور کا جو کہتے ہیں نا وہ میرج کاؤنسلر، جی اس وقت کے میرج کاؤنسلر آپ تھے بابا امن؟ جی بابا، اس وقت سے مجھے اچھا کمیونٹی نے یہ خطاب دیا تھا، رائٹ. تو آپ جا کے گھروں میں جا کے صلح کرواتے تھے، میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا آپ جاتے گھر میں ان دونوں کی صلح کروا دیتے. اور صلح کی بھی ایک پتہ نہیں آپ کو پسند آئے گی کہ نہیں. اچھا یہاں 2 بھائی تھے، اچھا اب میں نام نہیں لوں گا چونکہ ٹھیک ہے، نہیں لینا. 2 بھائی تھے تو ان کی دکانیں سانجھی تھی، ٹھیک. اور دونوں بھائیوں کی آپس میں بچوں کی، ایک بھائی کے 2 بیٹے، دوسرے کے 2 بیٹیاں، آپس میں شادیاں تھیں. اب کسی وجہ سے دکان کا جھگڑا ہو گیا، تو بھائی بڑے نے کہا کہ نہیں، چھوٹے کو فارغ. چھوٹے نے کہا کہ میں تو کیس کروں گا. یہ میرے پاس آئے، ان کی برادری یہاں بہت تھی، پہلے برادری نے بہت کوشش کی لیکن نہیں مانے. بڑی سخت طبیعت کے آدمی تھے بڑے بھائی، وہ نہیں مانے. اخیر میرے پاس لوگ آئے کہ ان کی، تو میں رمضان صاحب ان کے پاس گیا، بڑے بھائی کے پاس. میں نے کہا یار میں تمہارے چھوٹے بھائی سے مل کے آ رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ میری بچیوں کو بے شک ابھی طلاقیں دے دے، میں بڑے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اس نے مجھے بچہ بنا کے پالا ہے اور یہاں لایا، دکان کرائی. کوئی بات نہیں، جو کچھ بھی ہوا ہو جائے، لیکن میں بھائی کو نہیں چھوڑوں گا، گھر چھوڑ دوں گا. کہنے لگا اچھا یار وہ تو بکواس کرتا ہے. میں نے کہا نہیں، اس نے مجھے. اب میں چھوٹے کے پاس گیا، بلکہ وہ بڑے بھائی نے تو اتنے تک کہا کہ وہ بکواس کرتا ہے، وہ فلاں میراثی ہمارے گھر آتا تھا تو وہ اس میراثی کی اولاد ہے، میرے باپ کی اولاد نہیں. یعنی اس حد تک بڑھ گئے تھے. اچھا تو پھر میں چھوٹے کے بڑے کے پاس چھوٹے کے پاس گیا. میں نے کہا یار تمہارا بڑا بھائی کہہ رہا ہے کہ میرا کچھ بھی ہو جائے، میری بیوی زیادہ تنگ کر رہی ہے، میں اس کو طلاق دے دوں گا لیکن بھائی کو نہیں چھوڑوں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. تو کہتا یار وہ تو میں نے کہتا میں میرا سیدھی اولاد ہوں. میں کہا یار ہمیں لوگ کہتے ہیں. بہرحال اللہ نے کیا کہ آپ نے صلح کروا دی. ٹھیک ہے، تو وہاں سے یہ آپ کو خطاب مل گیا جی بابا امن. تو اس طریقے سے لوگوں کی ابھی بھی. اچھا ابھی بھی آپ کرتے ہیں؟ ابھی بھی کرتا ہوں. یعنی کہ اس زمانے کے میرج کاؤنسلر ہیں آپ؟ جی بالکل. اور اب تک کر رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، زبردست. ربانی صاحب یہ تو آپ کی ماشاءاللہ بڑی دلچسپ کہانیاں آپ نے سنائی ہیں. ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی کافی انجوائے کر رہے ہوں گے، میں تو بہت انجوائے کر رہا ہوں. تو اس کے بعد ربانی صاحب پھر آپ کو یہ جو MBE ملا، جی یہ کیسے ملا؟ یہ اس طریقے سے کہ چونکہ برٹش یہاں کے لوگ ان کے ساتھ یہ، اور یہی کمیونٹیز کی خدمت، اچھا، ٹو سرو دا کمیونٹیز ناٹ پاکستانی، کمیونٹیز کی خدمت کرنے کی وجہ سے تو یہ مجھے ریکمینڈ کیا. اچھا، وزیر اعظم نے کہا کہ لیٹر آیا ٹھیک کہ میں آپ کو MBE کے لیے ملکہ برطانیہ کو بھیج رہا ہوں، اگر آپ کو ایکسیپٹ ہے تو مجھے جواب دیں. تو اب کون انکار کرے گا؟ ٹھیک. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے مجھے یہ MBE کا خطاب. یہ آپ میرے خیال ہے اسکاٹلینڈ گلاسگو کے، یہ اسکاٹلینڈ کے چوتھے مسلمان تھے میرے خیال آپ جس کو ملا تھا؟ جی بالکل. اس وقت پہلے فتح شرف، یعقوب علی، بشیر مان، ٹھیک 3 اور چودھری شاہین، 4 وہ تھے. 4 ہو گئے اور 5ویں آپ تھے. جی. ایک کون سے ایئر میں ملا تھا آپ کو؟ یہ 1984 کی بات ہے. یہ اچھا، کافی پرانا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک. پھر آپ کو یہ خطاب مل گیا. تو پھر یہ کتاب آپ نے کب لکھی ہے آپ کے؟ اچھا، یہ کتاب کا یہ ایسا ہے کہ یہ جو رائٹر بابا امن، دیکھ لیں جی، یہ جو دس از دا بک. ٹھیک. یہ شاد صاحب جو ہیں جنہوں نے لکھی ہے، اچھا، انہوں نے مجھے اپروچ کیا، کہتے ہیں کہ جی میں آپ کی لائف سٹوری پرنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں نے کہا یار یہ ساری چیزیں تو
ٹیلی ویژن پہ آ چکی ہیں، اخباروں میں آ چکی ہیں، تو تم ان کو کہا، کہتا ہے نہیں، آپ نے چونکہ کوئی چیز چھپائی نہیں، ہمیشہ یہ کہا ہے میں غریب گھرانے سے ہوں، اور آج تک یہی تم کہہ رہے ہو کہ مجھ میں کوئی خوبی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، تو میں یہ لکھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے لکھنا چاہ رہا ہوں کہ تم جیسے کہتے ہو کہ میں غریب آدمی ہوں، محنت کرے انسان تو بہت اوپر جا سکتا ہے، اس میں کوئی اور شک کوئی غریب آدمی آپ کی بک پڑھے گا اور اس پہ عمل کرے گا، انسپریشن ملے گی اسے. تو اس لیے یہ بک اس نے شاد صاحب نے لکھی. اس کتاب میں ایک میں نے دیکھا ہے کہ قصہ لکھا ہوا تھا جنرل ضیاء کے بارے میں، وہ کیا تھا؟ ایکچولی جنرل ضیاء صاحب کے ساتھ اثر چوہان صاحب ایک ابھی بھی ہیں نوائے وقت میں، ٹھیک. وہ یہاں گلاسکو میں آئے تو تمام جتنے بھی آتے تھے میرے ادھر آتے تھے، تو وہ ضیاء الحق صاحب کہنے لگے، بہت قریب تھے ضیاء کے، ایک چودھری یہ ابھی آتا ہے اس میں ARY پہ، نام یاد نہیں آ رہا ابھی. اچھا چلو کوئی. بہرحال وہ چودھری صاحب ابھی بھی آتے ہیں، اس کے ساتھ ارشاد بھٹی اور یہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں جی ٹھیک سمجھ گیا. اچھا، تو وہ چودھری صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، اور چودھری صاحب نے پتہ نہیں ان کی ضیاء صاحب کی کیا کہ وہ یہاں سے ڈائریکٹ بھی فون کرتے تھے. ٹھیک. تو انہوں نے مجھے ضیاء صاحب سے 5 منٹ کے لیے ٹائم لے کے دیا، یعنی کہ 5 منٹ سے ٹائم لے کے 5 منٹ کا ٹائم لے کے دیا. تو یہ دسمبر کا مہینہ تھا. لاہور میں ارینج ہوا کہ وہاں جو کمانڈنٹ چیف ہاؤس ہے وہاں ملاقات ہو گئی. اب میں جب گیا بڑا زور و شور سے بتا کے گیا رشتہ داروں کو کہ میں صدر صاحب سے ملنے جا رہا ہوں. ٹھیک. وہاں 10 بجے تک رات کو بیٹھے رہے، 9 بجے کا ٹائم تھا ملنے کا. تو وہاں سے ان کے سیکٹری ایک بریگیڈیئر، نام ابھی یاد نہیں رہا، وہ باہر آئے تو وہ کہنے لگے کہ آج کی جو ملاقاتیں ہیں وہ کینسل ہیں، چونکہ انڈیا اور پاکستان بارڈر پہ آئے ہوئے ہیں. اچھا. اور وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک. تو یہ ملاقاتیں اسی طریقے سے کل ہوں گی. اب میں منہ لے کے گھر گیا، بتایا، کہتے ہیں جی وہ ایویں ہی کہنے سی کہ تاری ملاقات ہوئے گی. بہرحال نیکسٹ ڈے میں گیا، ٹھیک ٹائم پہ 9 بجے ملاقات کا ٹائم تھا. میں نیکسٹ ڈے گیا تو وہاں جنرل صاحب اٹھ کے سلام دعا کی بہت. اور جنرل صاحب کے یہ لفظ تھے کہ ربانی صاحب میں معذرت چاہوں گا کہ کل آپ کو زحمت ہوئی. اب ایک پریزیڈنٹ اور ایک عام آدمی سے ایک پریزیڈنٹ معافی مانگ رہا ہے ٹائم کی. تو بہرحال باتوں میں 5 منٹ کا ٹائم تھا. تو میں نے کہا جنرل صاحب آپ آدمی بہت زیادہ شریف ہیں اور لگتا ہے کہ آپ کی شرافت قوم کو لے ڈوبے گی. اب میرے منہ سے یہ نکل گیا، کوئی پتہ نہیں کہ کیوں کہہ دیا. اچھا. کہ یہ شرافت قوم کو لے ڈوبے گی، ایک پریزیڈنٹ کو کہہ رہا ہوں کہ تم وہ ہو. اچھا. تو وہ میرے سینے سے دسمبر کے مہینے پسینہ آنے لگا، زبان تھر تھرانے لگی. اچھا. تو ضیاء صاحب پہچان گئے کہ یہ گھبرا گیا. تو مجھے کہنے لگے ربانی صاحب آپ کو بھولی والا لطیفہ یاد ہے؟ میں نے کہا جی نہیں. کہتا ہے کہ ایک آدمی بڑا خرانٹ آدمی کسی کے ہاں مہمان گیا تو آگے ایک خوبصورت سی لڑکی سرو کرنے کے لیے آئی. تو وہ اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے. کہتا ہے کڑیے تیرا نام کی ہے؟ تو وہ کہنے لگی میرا نام ہے بھولی. تو وہ کہتا ہے کہ لو جی ایک خوبصورت اوپر سے بھولی، شاید اپنا کام بن جائے. تو اتنے میں یہ جو فوٹو میں ہے نا وہ ضیاء صاحب ایسے کر رہے ہیں اشارہ. تو کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے نیڑے آ کے میری گال سن. تو وہ کہنے لگی کہ میں اتنی بھولی نہیں ہوں جتنا تم نے سمجھ لیا. ان ادر ورڈ کہ میں اتنا شریف آدمی نہیں ہوں. تم گھبراؤ مت. تو وہ میٹنگ خیر ختم ہوئی. ٹھیک. یہ واقعہ یہ تھا. ٹھیک ہے. دیکھیں جی ناظرین، ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں، بڑی گپ شپ ہو رہی ہے، اور
ربانی صاحب کی یہ جو لائف سٹوری یہ میں نے آپ کے لوگوں کے سامنے لے کر آئے ہیں. ماشاءاللہ اتنی سٹرگل انہوں نے کی اور اس دور سے اس دور تک ان کی جو سفر رہا یہ آج میرے خیال میں نے تو پہلی دفعہ سنا ہے, تو ضرور میرے ناظرین بھی میرے خیال پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے آپ کی یہ دلچسپ کہانیاں, دلچسپ باتیں جو ہو رہی ہیں. اب اس ایج میں 91 ان کی ایج ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ ان کو ساری باتیں دیکھیں کیسے یاد ہیں. فرام ڈے 1 ٹو رائٹ ناؤ ریممبرز ایوری تھنگ, شارپنس آف دا برین, اور ماشاءاللہ چلتے پھرتے بھی ٹھیک ہے. زبردست ان کی جو ایج لگتی نہیں ہے 91. آئی ایم امیزڈ کہ آپ یو لک لائک 65 ٹو می. ٹھیک ہے, اب آ کے اب ریٹائر ہوئے ہیں آپ ماشاءاللہ, اتنے تنظیمیں آپ نے دیکھی بنائی جوائن کی, اتنا لمبا سفر آپ نے گاڑا. اس وقت اور اس وقت میں کیا آپ ڈفرینس دیکھ رہے ہیں آج کل کی جو قوم ہے اس کے بارے میں؟ ایک اور دلچسپ میں واقعہ بتاؤں جی. اس میں بکس میں ہے, بے نظیر آئی گھر. اچھا. تو ضیاء صاحب کا اور میرا جو فوٹو وہ لگا ہوا تھا تو میں نے ہٹا لیا. میں نے کہا کہ بے نظیر آ رہی ہے, ٹھیک ہے, ہرٹ ہوگی. بہرحال آ کے بیٹھی اور اس کا سیکٹری تھا بشیر, پتہ نہیں اب زندہ ہے کہ نہیں, میرا خیال میں زندہ ہے. تو وہ بشیر کہنے لگا ربانی صاحب آپ نے ضیاء صاحب کی بڑی تعریفیں لکھی ہیں اخباروں میں, ٹی وی پہ کیا ہے, تو کیا شرافت دیکھی ہے. میں نے کہا جی میں پریزیڈنٹ صاحب کے پاس گیا پہلی دفعہ, تو وہ مجھ سے معذرت کرنے لگے. ایک پریزیڈنٹ ہو کے ایک آدمی سے معذرت کر رہا ہے, تو میں نے کہا اس سے بڑی شرافت کیا ہو سکتی ہے. بے نظیر نے نہیں سوچا کہ میں اس کے گھر میں بیٹھی ہوں. وہ میں جوتی کے نا ایسے صوفے پہ کہتی ہے ربانی صاحب یہ سب ڈرامہ ہے, وہ بدماش, وہ جو کچھ اس کے منہ میں آتا تھا اچھا وہ کرتی گئی. اینی وے وہ ایک اور تھے غلام حسین جیلم کے, جی جی, وہ بھی ان کی پارٹی کے تھے. 4-5 اور ایگزائل جو تھے وہ بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ یار بشیر تم وہاں سے چلے. تو میں نے ارینج کیا ہوا تھا بے نظیر کا اسکاٹش ٹیلی ویژن پہ, ایس ٹی وی پہ ٹائم لیا ہوا تھا. جب ٹنل کے پاس گئے تو بشیر پیچھے بیٹھا تھا, نہید اس کی سیکٹری, وہ بے نظیر میرے ساتھ بیٹھی تھی, میں ڈرائیو کر رہا تھا. وہ بشیر نے پھر مجھے ربانی صاحب آپ بہت لکی ہیں کہ جب چاہیں بیگم صاحبہ سے مل لیتے ہیں. اچھا. اگر آپ پاکستان میں ہوتے 6 مہینے کی لمبی لائنیں ہیں, ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے. اچھا. مجھے بڑا غصہ آیا, تو ٹنل سے نکل کے میں نے بریک لگائی, میں نے سائڈ پہ کھڑی کر کے میں نے کہا بشیر صاحب یہ بیگم صاحبہ بیٹھی ہیں, ان کو کہیں کہ جو مربع مجھے الاٹ کیے ہیں ابھی واپس لے لیں. اچھا. میں نے کہا بجائے اس کے کہ میں گورنمنٹ کی گڈ بک میں ہوں, ضیاء کی گڈ بک میں ہوں, پھر بھی تمہیں گھر بلایا. تو بے نظیر عزت دے رہے ہیں, اور میں بے نظیر سمجھ گئی. تو اس نے وہ بےزتی کی کہ بشیر تم ہر وقت بکواس کرتے ہو, کچھ تو سوچو کچھ. اچھا. تو یہ ایسی کہانیاں ہیں. پتہ نہیں آپ کیا پوچھ رہے تھے مجھ سے؟ میں پوچھ رہا تھا کہ آج کل کا جو دور ہے اس دور کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ اس دور کا رمضان صاحب میں افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ یہ جب سے یہ ٹیلی فون آ گئے ہیں اور یہ واٹس ایپ ہو گیا, یہ فلانا یوٹیوب ہو گیا, یہ اب فیملی کے پاس والدین کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. بچوں کے پاس نہیں ہے ٹائم. بچوں کے جو جوان بچے ہیں وہ اگر آ کے آپ کو سلام کر لیں تو آپ بڑے لکی ہیں. بڑے لکی ہیں, صحیح بات. اور یہاں ایسے گھرانے بھی ہیں کہ بچے کہتے ہیں جی کہ نہیں. یعنی ابھی ایک مثال چھوٹی سی, ایک آدمی جس نے سب کچھ یہاں قربان کیا, پاکستان جاتے وقت, یہ کوئی 5-6 مہینے کی پہلی بات ہے, صحیح, پاکستان جاتے وقت اس نے سب کچھ اپنے بچوں کے نام کر دیا کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں. ٹھیک. وہ واپس آئے تو بڑا بیٹا ان کو لینے گیا ایئرپورٹ سے. تو ایئرپورٹ سے لے کے نیو لینڈ کی بجائے وہ آئی بروکس کے ایک فلائٹ میں لے گیا. رائٹ. تو وہاں وہ باپ کہنے لگا کہ یہ کیا,
कहता अब्बा जी हमने वो घर बेच दिया, आधे पैसे मैंने छोटे को दे दिए, आधे मेरे पास है, हमारे पास अब छोटा सा मकान है, आप यहाँ रहें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप मियाँ बीवी उस सब फ्लैट रहें। में रहें। अच्छा, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस वक़्त का आज का क्या हाल है। उस वक्त का यकीन करें, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि उस वक्त का जो हमारा और आपका वक्त था ना, वो था कि आई और पूरा ख़ानदान, जी, मैं और पूरा ख़ानदान के बारे में सोचते थे। आजकल ये हो गया कि आई मी एंड माई सेल्फ, बेशक, इसके अलावा कोई आगे सोचते ही नहीं है। जो नई जनरेशन है बिल्कुल इनको बिल्कुल, यानी कि जैसे आपने कहा कितनी शॉकिंग है जी। वालिदैन के लिए कि उसने सारा कुछ उनको दे दिया है दे- और वापस आया तो अब्बा जी इस फ्लैट च रहो तुसी हुण। क्या गुजरी होगी उस बाप पर, उस माँ पर। उस इस गम से 3 महीने के बाद फौत हो गए। अल्लाह, देख लें। तो अब क्या मैसेज देना चाहेंगे यंग जनरेशन को, क्या इनको चेंज करना चाहिए? मैं यंग जनरेशन से ये कहूँगा कि बेटे एक मिसाल देता हूँ कि लोहा अगर गर्म हो तो उससे औजार बनते हैं, सही, सोना अगर गर्म हो तो उससे जेवर बनता है, ठीक, खेती अगर गर्म हो तो उससे फसल उगती है, लेकिन आदमी का दिल नरम हो तो उससे इंसान बनता है। तो बेटा, जिस माँ बाप ने आपको पाला है यहाँ तक, जिस नौबत में आप आज हैं, ये सब उन्हीं की कुर्बानियों की वजह से है। जैसा मैंने पहले बताया कि मेरा बच्चा नमूनिया में मुब्तला था, लेकिन मैं पैसे खातर, उस बच्चे की खातर, अगर वो बच्चा आज आके मुझे कहे कि आप कौन होते हैं तो कितनी तकलीफ़ हो गई है। तो माँ बाप बहुत कह लें कि जन्नत, माँ के पाँव के हेठ जन्नत है। ठीक, बाप के भी हकूक़ जो हैं अगर आप पूरा कर सकें तो यही कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं है। ये यंग बच्चों के लिए मेरा पैगाम है। थैंक यू सो मच रबानी साहब। आज हमने माशाल्लाह आपने बड़ी प्यारी बातें हमसे की हैं और बड़ी प्यारी बातें हमको बताई हैं। तो जैसे रबानी साहब ने कहा है, नाजरीन, अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें। ये जो आपके वालिदैन हैं, ये दुनिया में जब तक हैं तो इनकी खिदमत करें और अपना भी ख्याल रखें। और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।